بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند 36 سال کی ہوئی تو ساس کو شادی کی فکر ستانے لگی، مگر کوئی بھی نند سے شادی نہیں کرتا تھا۔ یوں اچانک ایک رات ساس نے نند کی رخصتی دلہا دکھائے بغیر ہی کر دی اور مجھے قسم دے کر بولی، اگر تو نے کبھی میری بیٹی کے سسرال میں قدم رکھا تو تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ میں مان گئی، بھلا میرا کیا کام۔ ایک دن ساس بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب اچانک ہی اس کا شوہر کیمرے میں آ گیا، جسے دیکھ کر مجھ پر بجلی گر پڑی، کیونکہ وہ تو شادی کے شروع کے دنوں سے ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ ساتھ اپنی نند کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ میرے شوہر تو خیر مجھ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ان کو خوش کر دیا کرتی تھی، جبکہ ساس بھی ذرا نرم سی ہی تھیں۔ لیکن اصلا مسئلہ میری نند کا تھا، وہ میرے شوہر سے بھی بڑی تھیں۔ میرے شوہر ویسے ہی ان سے بہت دبتے تھے۔ میری نند باجی صابرہ بہت کرخت مزاج کی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رضوان میرے لیے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے کر آئے تھے۔ میں نے بڑی خوشی سے وہ چوڑیاں پہن کر جب کام کرنے لگیں تو وہ چوڑیاں کھنکنے لگی تھیں۔ ایسے میں میری نند تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہو نا، کہ تمہاری شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی ہے، جبکہ میں 36 سال کی ہونے والی ہوں، اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو رضوان میرے لیے لے کر آئے تھے، ان کی خوشی کے لیے میں نے پہن لی ہیں۔ مجھے کیا علم تھا کہ میری یہ بات جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ باجی نے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اور شوہر بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور بولی کہ کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، امی یہ چوڑیاں پہن کر مجھے جلا رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرے لیے رضوان لے کر آیا ہے، جبکہ آپ تو اپنے والدین کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ کو کیا پتہ سہاگ کا سکھ کیا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ میں اپنی صفائی میں بولی، نہیں، میں نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں بولی، باجی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس بات پر صابرہ نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے جھوٹی کہو، جبکہ میں ہکا بکا کھڑی کبھی صابرہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ میرے شوہر نے میری حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں کم عمر بھی تھی اور نہ سمجھ بھی۔ پھر مجھے رضوان کی محبت پر بھی بڑا مان تھا۔ آج میرا مان ٹوٹ گیا تھا۔ میرا جی چاہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، اور پھر میں نے اپنے دل کی ہی سنی، کیونکہ عمر میں زیادہ تر لڑکیاں اپنے دل کی ہی سنتی ہیں۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ابھی کمرے میں جب رضوان آ جائیں گے اور جب یہ دیکھیں گے کہ میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں، پھر بہن کو میرے روبرو لا کر کہیں گے کہ چلو میری بیوی سے معافی مانگو۔ مگر میری یہ خام خیالی ہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود میرے شوہر نے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں روتی دھوتی اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ میری ساس، نند اور شوہر سر جوڑ کر کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ رضوان نے جب میرے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو بھاگ کر میری جانب آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب کیا کر رہی ہو تم؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں بولی، میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ جس گھر میں میری عزت نہیں ہے میں وہاں ایک پل بھی رہنا پسند نہیں کروں گی۔ رضوان کہنے لگے کہ پاگل مت بنو، ہم اس مسئلے کو مل بیٹھ کر سلجھائیں گے۔ میں بولی، رضوان، میں آپ کے گھر میں صرف ایک شرط پر ہی رکوں گی، اگر آپ کی بہن نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو وہ تڑپ ہی اٹھی تھیں۔ وہ کہنے لگی، چل بیوی، زیادہ باتیں مت بناؤ، میری بیٹی تم سے کبھی بھی معافی نہیں مانگے گی۔ اور ہاں رضوان، تم بھی اس سے مت روکو، جانے تو جہاں جانا ہے اس نے۔ مجھے اپنی ساس کے الفاظ پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ میری سائیڈ لیں گی۔ میں نے شکوہ کنا نگاہوں سے رضوان کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گہری چپ سادھ لی تھی۔ میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ عورت کو شادی کے بعد سب سے زیادہ مان اپنے شوہر پر ہوتا ہے کہ وہ اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کوئی بیوی کی جانب انگلی اٹھائے گا تو شوہر انگلی اٹھانے والے ہاتھ کو ہی توڑ دے گا۔ مگر آج جب میں نے رضوان کا رویہ دیکھا تو سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہی ہوتا رہے گا، اس لیے میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اپنے گھر کے سفر پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ چونکہ میرا میکہ 100 سسرال ہی ایک ہی شہر میں تھا، اس لیے مجھے میکے پہنچنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے بھائی نے ہی کھولا تھا۔ میں بھاگ کر بھائی کے گلے لگ گئی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا،
کیا بات ہے، تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، بھائی میری نند نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے بھائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، کیوں؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی؟ اور رضوان کہاں تھا؟ اس نے روکا نہیں کیوں اپنی بہن کو؟ اتنی دیر میں امی اور میری چھوٹی بہن بھی باہر صحن میں آ ہی گئے تھے۔ میں بولی، بھائی رضوان میرے لیے چوڑیاں لے کر آئے تھے، میں نے وہ پہن لی تھیں تو میری نند حسد کا شکار ہو گئی تھی اور تھپڑ دے مارا۔ میں ناراض ہو کر میکے آنے لگی تو رضوان مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میری ساس بولی کہ اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے تو جہاں جاتی ہے۔ امی نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم بے فکر رہو، آ جانے تو تمہارے ابو کو، ساری بات کرتی ہوں میں ان سے۔ امی نے چھوٹی بہن سے کہا کہ ہانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، اپنی بہن کو پانی پلاؤ، میں آتی ہوں۔ سلمہ مجھ سے 4 برس چھوٹی تھی، وہ میری اور رضوان کی محبت کی گواہ تھی۔ مجھے کمرے میں لے آئی تو کہنے لگی، باجی میں نے تو آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ جب تک آپ کی نند آپ کے گھر میں موجود ہے آپ خوش نہیں رہ پائیں گی، آپ تھوڑا انتظار کر لیتی، ایک بار آپ کی نند کی شادی ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ میں رونے لگی اور بولی، میں بھی کیا کرتی، میری آنکھوں پر تو رضوان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس محبت نے مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا، اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ میری بہن کہنے لگی کہ آپ بس صبر کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلمہ کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اداس سی بیٹھی رہ گئی۔ میری اور رضوان کی محبت پورے 5 سال پرانی تھی، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ میٹرک میں تھے جبکہ میں 7ویں جماعت میں تھی، پھر وہ کالج چلا گیا، مگر ہم دونوں کا رابطہ موبائل پر رہا تھا۔ پھر اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور اس کو ملازمت مل گئی، جبکہ میرا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ تلاش کرنے لگے تھے۔ میں نے رضوان سے کہا کہ آپ میرا رشتہ لے آئیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد تمہیں اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے آؤں، مگر جب تک میری باجی کی شادی نہیں ہوگی میرا نمبر نہیں آئے گا۔ میں نے 2 سال انتظار کیا کہ رضوان کی باجی کی شادی ہو جائے۔ میں نے اپنی اور رضوان کی شادی سے زیادہ یہ دعائیں کی تھیں کہ صابرہ باجی کی شادی ہو جائے، مگر اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب میرے والدین نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا تھا۔ میری پریشانی کی کوئی حد نہیں تھی، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا میں سارا دن بیٹھی روتی رہتی تھی۔ میری امی میری حاجت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر بات کیا ہے، اس اداسی کی وجہ کیا ہے۔ تب میں نے اپنا دل اپنی امی کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ میں بولی، امی میں کسی لڑکے سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر آپ نے تو میرے لیے رشتہ پسند کر لیا ہے۔ امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگیں، تم نے یہ بات پہلے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ میں چپ کر گئی اور امی کے سینے سے لگ کر رونے لگی اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی میرے پسند کے لڑکے سے نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ امی بہت گھبرا گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، تم بے فکر ہو جاؤ، کوئی غلط قدم اٹھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی۔ امی نے ابو سے بات کر لی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسلام بھی بچیوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے ان کا یہ حق چھیننے والے۔ خیر یہ بات امی نے بھائی سے چھپا لی تھی۔ فواد بھائی مجھ سے بڑے تھے اور بہت سخت مزاج کے تھے۔ خیر امی ابو نے رضوان کے متعلق چھان بین کرائی تو ان کو تسلی ہو گئی تھی، مگر امی کہنے لگیں، بیٹا تم ہماری نازوں میں پلی بچی ہو، ہم نے کبھی بھی تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، مگر میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی ہے کہ شادی کے بعد تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ تمہاری نند کی شادی کی عمر گزر چکی ہے، وہ تمہیں بہت تنگ کرے گی، ہر چیز میں وہ تم سے مقابلہ بازی کرے گی۔ ابھی بھی سوچ لو کہ تمہیں یہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ میں تو رضوان کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اس لیے جلدی سے بولی کہ مجھے ہر حال میں یہ رشتہ قبول ہے، دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہیں، اگر میری نند مجھے دکھ دے گی تو سکھ دینے کے لیے رضوان بھی تو موجود ہوگا۔ یہ بات یاد آتے ہی میری آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ کاش آج رضوان میری سائیڈ لے لیتے تو شادی کے فقط 3 ماہ بعد ہی مجھے ناراض ہو کر میکے نہیں آنا پڑتا۔ ابو جب شام میں گھر آئے تو امی نے سارا واقعہ ابو کی گوش گزار کر دیا۔ ابو بہت سخت خفا ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو سسرال بھیجنا ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنی بیٹیاں اس لیے تو نہیں بیاتے کہ انہیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑے، میاں بیوی کے آپس کی لڑائی ہوتی تو بھی خیر، میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ اس کی نند اس پر ہاتھ اٹھائے۔ میری امی کو بڑی امید تھی کہ ابھی رضوان مجھے لینے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ دل تو میرا بھی بہت خوش گمان تھا، مگر مجھے امی کے گھر آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ رضوان نے
घर तो क्या आना गवारा नहीं किया और मुझे एक मैसेज भी करना गवारा नहीं किया। अब रिजवान की मुझे याद सताने लगी थी। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था तो दिल चाहा कि वापस अपने शौहर के घर चली जाऊं। अब मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी। अम्मी ने मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगी, हानिया, मैं देख रही हूँ कि तुम रिजवान के पीछे किस कदर पागल हो रही हो, मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम खुद से इसके घर वापस नहीं जाओगी जब तक वो तुमसे आकर माफ़ी नहीं मांगेगा। मैं तुम्हें इधर कदम हरगिज़ नहीं रखने दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं देती कि तुम इसे मैसेज या कॉल करो। मैंने अम्मी की बात मान ली थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। मेरा इंतज़ार अजियतनाक होता जा रहा था। अब तो दिल में ये वहम बढ़ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजवान मुझे भूल ही जाए, कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए रिजवान की दूसरी शादी ही ना कर दें। मैं ये बातें सोच सोच कर सारी रात रोती रहती थी। आज भी रात के 2 बज गए थे और मैं अपने शौहर को याद करके रो रही थी। मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हुआ तो मैंने रिजवान को कॉल मिला ली थी। दूसरी ही तरफ बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। रिजवान ने सलाम किया तो इसकी आवाज़ सुनकर मैं एक बार फिर से रोने लग गई। मैं बोली, रिजवान, आप इस वक्त क्यों जाग रहे हैं? वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी तस्वीरें देख रहा था, तुम्हें बहुत याद करता हूँ मैं बोली, तो फिर मुझे लेने के लिए आप क्यों नहीं आते? रिजवान कहने लगा, लेने आऊँगा तो मुझे खाली हाथ तो नहीं लौटा दोगी? मैं बोली, एक बार लेने तो आ जाएं। रिजवान ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगा कि मैं तुम्हें कल लेने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना। मैं बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैंने नहा धोकर खूबसूरत सा लिबास पहन लिया था। अम्मी और बहन मुझे खुश देखकर मशकूक सी हो गई थी। कहने लगी कि क्या हुआ, आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? मैं बोली, पता नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत मुतमईन सा हो गया है। खैर, दोपहर के 2 बजे के करीब मेरी नंद, सास और शौहर मुझे लेने के लिए आ गए थे। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रही। मेरी अम्मी ने तीनों को खूब बातें सुनाई थीं। अम्मी ने अब्बू को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था कि बहरहाल अब्बू ने ही इस बात का फैसला करना था कि मुझे घर वापस भेजना भी है या नहीं। अब्बू के सामने मेरी नंद ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी। मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। अब्बू ने मुझे इस शर्त पर रिजवान के साथ वापस घर भेज दिया था कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या होना नहीं चाहिए। मैं और रिजवान बेइंतहा खुश हो गए थे। घर पहुंची तो इल्म हुआ कि मेरे घर का माहौल ही बिल्कुल बदल चुका था। मेरी सास तो मुझे ज़मीन पर पाँव भी नहीं धरने देती थी, जबकि मेरी नंद भी मेरे आगे पीछे ही रहती थीं। मुझे तो यही लगता था कि ये सब शायद रिजवान की वजह से हो रहा है। इसने ही अपनी वालदा से कहा होगा कि मेरी बीवी का ख्याल रखना है, मगर असल मौदा तो बाद में खुला। एक दिन जब मैं सहन में बैठी सब्ज़ी काट रही थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, हानिया, तुम्हारे भाई फवाद की उम्र कितनी होगी? मुझे अपनी सास की नीयत पर कुछ शक सा हुआ था, इसलिए बोली, मेरे भाई की उम्र तो अभी फ़कत 25 बरस की है। अम्मी कहती हैं कि वो अपने बेटे के लिए बहुत ही कम उम्र सी लड़की ब्याह कर लाएंगी। मेरी सास का चेहरा एकदम से जर्द हो गया था। फिर वो कहने लगी कि ना जाने लोगों को इस बात का इतना शौक क्यों होता है कि बीवी कम उम्र होनी चाहिए। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद से बड़ी उम्र की औरत से शादी की थी। मैं चुप कर गई तो फिर वो कहने लगी, हानिया, अगर फवाद की शादी साबरा से हो जाती तो तुम्हारा और रिजवान का रिश्ता भी मज़ीद मजबूत हो जाना था। मुझे इस बात की तवक्का नहीं थी कि मेरी सास ये बात इतने वाज़े अंदाज में कहेंगी। मैं बोली, आंटी, साबरा बाजी तो फवाद भाई की माँ लगेंगी, सब लोग हम पर हंसेंगे। मेरी सास ने तो गुस्से से बावली हो गई थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि मेरा चेहरा नोच डालें। बस वो वहाँ से उठकर चली गई थी। मैंने भी जल्दी से सब्ज़ी छोड़ी और फ़ौरन अम्मी को फ़ोन मिला लिया। मैंने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। मेरी अम्मी मेरी बात सुनकर हंस दी थी। कहने लगी, तुमने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ इनकार कर दिया। मैं भी कहूँ, ये साबरा इतनी अच्छी कैसे हो गई जो तुमसे माफ़ी मांगने आ गई है। अब मैं सारा खेल समझी हूँ। अब पता चला कि इन माँ बेटी के दिल में क्या चल रहा था। फिर अम्मी ज़रा परेशान सी हो गई थी। कहने लगी, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा शौहर इस बात पर जोर देने लगे कि फवाद की शादी मेरी बहन से करवाओ। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, फवाद कभी भी इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होगा, इसलिए दिल में ऐसी कोई आस लेकर हमारे घर मत आना। मैंने अम्मी को खूब तसल्ली दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मगर मैं खुद अंदर ही अंदर से खौफज़दा हो गई थी। कहीं रिजवान सच में मुझे मजबूर ना करने लगे, फिर मैं क्या करूँगी? शौहर और भाई में से किसका इंतखाब करूँगी? ये बातें सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थीं। इनके चेहरे से
خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بہو جلدی جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تو کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ تم صابرہ کے ساتھ بازار چلی جاؤ گی؟ میں بولی جی چلی جاؤں گی، مگر خیر تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی خیر ہی ہے، دراصل آج شام صابرہ کا نکاح ہے۔ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بولی کس کے ساتھ نکاح ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے، بس تم اور صابرہ جا کر ایک اچھا سا لہنگا لے کر آ جاؤ۔ میں تو شددر سی رہ گئی تھی، مگر دل کو اس بات کی تسلی بھی بہت ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہوا کہ میرے سر سے یہ ٹل گئیں، تو میری زندگی میں اب سکون آ جائے گا۔ میں اور میری نند بازار چلی گئی تھیں۔ اس نے ایک گلابی رنگ کا بہت ہی نفیس سا لہنگا خرید لیا تھا۔ میرے دل میں ابھی بھی تجسس ہو رہا تھا کہ باجی بولی آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی دوپہر میں ہی آنٹی آپ کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھیں، پھر یہ اچانک سے رشتہ کہاں آ گیا؟ وہ کہنے لگی مجھے تو خود بھی علم نہیں ہے، اللہ نے کیسے بیٹھے بٹھائے میری سن لی۔ میں بولی آپ نے لڑکے کو دیکھا ہوا ہے کیا؟ باجی شرما گئیں اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ خیر ہمیں جلدی تھی اس لیے جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ میری ساس نے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ میں جیسے ہی گھر میں آئی میری ساس کہنے لگی ہانیہ تمہیں رضوان کے سر کی قسم ہے، تم نے رضوان کو اس شادی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتانا۔ میں تو اپنی ساس کی یہ بات سن کر چکرا ہی گئی تھی۔ میں بولی آنٹی یہ آپ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی کی مرضی کے بغیر بہن کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگی بس بیٹی ایک بار میری صابرہ بیٹی رخصت ہو جائے تو پھر میں خود ہی رضوان کو بتا دوں گی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ لڑکوں کو ہر چیز میں 100 کیڑے نکالتے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ میری بیٹی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں بولی امی بارات کا کیا انتظام کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی تم اس کی فکر مت کرو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میں پریشان سی ہو گئی اور بولی کہ میں کیا پہنوں گی؟ وہ کہنے لگی تمہیں تو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی ہے، تم کچھ بھی پہن لینا، مگر اس سے پہلے میری صابرہ کو تیار کر دو۔ مجھے خود اچھا میک اپ کرنا آتا تھا، اس لیے میں خود صابرہ باجی کو تیار کرنے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے خوب دل لگا کر ان کو تیار کیا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ باجی کا دلہا انہیں دیکھتے ہی مر مٹے، تاکہ پھر باجی کبھی بھی دوبارہ میرے گھر میں نہ آئے۔ خیر میک اپ کے ساتھ باجی کھل اٹھی تھیں۔ میری ساس نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ پھر مجھے بولی کہ اب جلدی سے جا کر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنا سب سے زیادہ خوبصورت سوٹ نکال کر میں نے پہن لیا۔ میں نے اپنی شادی کے تمام زیورات بھی پہن لیے تھے۔ میں بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی باہر جانے لگی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ میرا کمرہ تو باہر سے بند تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں دروازہ پیٹنے لگی تھی مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ یوں ہی 2 گھنٹے گزر گئے تھے، میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ پھر کہیں جا کر میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے ہی رضوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا خیر تو ہے، اتنی تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ میں چپ چاپ انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری ساس بھی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں غصے سے بولی آنٹی میرے کمرے کا باہر سے دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ میری ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی رضوان میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ رضوان بھی گھبرا گیا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ آج صابرہ کے لیے بہت ہی مناسب سا رشتہ آیا تھا، وہ لوگ میرے دیکھے بھالے تھے، اس لیے میں انکار نہیں کر سکی ان لوگوں کو، اور صابرہ کا نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ بہو میں تو تم سے اتنی ناراض ہوں کہ تم تو اپنے کمرے میں ہی نہیں نکلی۔ مجھے اب پتہ چلا کسی نے تمہیں اندر ہی بند کر دیا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی بچے کی شرارت ہے۔ میری ساس میری جانب متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ رضوان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بولا امی میں مر تو نہیں گیا تھا نا، میں زندہ تھا اور اسی شہر میں تھا۔ آپ یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ وہ دونوں اب بحث کر رہے تھے، تب میرا موبائل بج اٹھا تھا۔ میں نے فون دیکھا تو امی کا نمبر تھا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھیں، کہنے لگی پتہ نہیں فواد کہاں چلا گیا ہے، میں کب سے اسے فون ملا رہی ہوں مگر اس کا نمبر بند آ رہا ہے، تمہاری طرف تو نہیں آیا؟ میں بولی نہیں امی بھائی یہاں تو نہیں آئے۔ خیر ہمارے گھر میں بھی بڑا عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ رضوان اپنی والدہ سے سخت ناراض تھے، اس لیے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح ہوئی تو رضوان تو آفس چلے گئے تھے، جبکہ میری ساس کہنے لگی کہ میں ذرا صابرہ کے سسرال جا رہی ہوں، دیکھ کر تو آؤں کہ میری بیٹی خوش بھی ہے یا نہیں۔ میں بولی آنٹی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے۔ میری ساس کہنے لگی کہ ہانیہ اگر تم نے صابرہ کے سسرال جانے کا نام بھی لیا تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی رضوان سے، اس لیے کبھی ایسا سوچنا بھی نہ مت۔
میں اس ٹائم پر چپ کر گئی تھی۔ نہ جانے میری ساس مجھ سے ہر چیز کیوں خفیہ رکھی ہوئی تھی۔ ساس کے جانے کے بعد میں نے امی کے نمبر پر کال کی تھی۔ میں نے فواد بھائی کے متعلق ان سے پوچھا تھا۔ امی بہت غصے میں لگ رہی تھیں، کہنے لگی نہ جانے ساری رات یہ لڑکا کہاں آوارہ گردی کرتا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر لوٹا ہے۔ امی نے پھر فون بند کر دیا، جبکہ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے میرے ارد گرد یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بہت انتظار تھا کہ نہ جانے کب صابرہ باجی کی شادی ہوگی، مگر اس شادی سے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میری ساس نے ہر چیز کو مجھ سے راز ہی رکھا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے سگے بیٹے سے بھی کوئی بات شیئر نہیں کی تھی، حتیٰ کہ صابرہ باجی کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ابھی بھی مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ باجی کی شادی کہاں ہوئی ہے۔ ایک دن میری ساس صابرہ کے ساتھ کال پر بات کر رہی تھی، میں بھی ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی اتفاقاً صابرہ کا شوہر کیمرے کے سامنے آ گیا۔ اس مرد کو تو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کچھ بولنے اور کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک چادر سر پر اوڑھ کر جلدی سے میں گھر سے نکل آئی، جبکہ میری ساس کو کچھ علم بھی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہو گیا ہے۔ میں کہیں اور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی تھی۔ امی کی جانب دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی بولی کیا بات ہے، کیا پھر رضوان سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی امی ابو کہاں ہیں؟ میں نے ان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی کہنے لگیں وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، مجھے کچھ تو بتاؤ، تم نے اپنے باپ سے کیا کہنا ہے؟ میں خاموش بیٹھی رہی۔ پھر جب ابو گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گئے اور بولے آج تو میری بیٹی گھر آئی ہے۔ وہ مجھے پیار دینے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے منہ موڑ کر ان سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مجھے ان کی صورت دیکھتے ہی بہت غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی ابو میری ماں میں کس چیز کی کمی تھی جو آپ نے عمر کے اس حصے میں دوسری شادی رچا لی؟ میری بات سن کر امی ابو دونوں ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ابو کہنے لگے یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں چیخ کر بولی اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے ابو، میں نے آپ کو ویڈیو کال پر دیکھ لیا تھا، آپ نے دوسری شادی صابرہ سے کی ہے۔ ابو نادم سے ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے ہاں ہانیہ تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے صابرہ سے شادی کی ہے۔ دراصل جس دن تم نے اپنی امی سے کہا تھا کہ تمہاری ساس چاہتی ہیں کہ صابرہ کی شادی فواد سے ہو جائے تو میرا دل دکھ گیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت افسوس ہوا کہ ایک بیوہ عورت کس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کی خاطر پریشان ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں دوسری بیوی افورڈ کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے تمہاری ساس کو فون کر کے صابرہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ ابھی رشتہ لے آئیں، جو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ امی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ وہ ابو سے بولی کہ مجھے طلاق دے دو۔ ابو نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے اور کہنے لگے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے خدا را مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے صابرہ کے ساتھ یہ شادی مجبوری کے تحت کی تھی، پھر میں نے اس کو خفیہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میری بیٹی سلمہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی میں اس راز پر سے پردہ اٹھاؤں گا۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اس کو تسلیم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ خیر شام میں صابرہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ اس نے امی کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے تھے اور بولی میں عمر بھر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، کبھی آپ کی برابری کرنے کا سوچوں گی بھی نہیں، خدا را مجھے قبول کر لیں۔ پتہ نہیں کیسے امی نے اپنا دل بڑا کیا اور صابرہ کو قبول کر لیا، جبکہ ہم تینوں بہن بھائی ابھی تک صابرہ کو قبول نہیں کر پائے، یہاں تک کہ ہم نے تو اپنے باپ کے ساتھ بھی بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی۔ آپ بتائیں کیا میرے ابو کا جرم قابل معافی ہے؟ ہمیں دل بڑا کر کے صابرہ کو اپنا لینا چاہیے یا اسے طلاق دلوا دینی چاہیے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔